میری تو ویڈیو کو دیکھتا نہیں، مجھے تو لائکس اور ویوز زیادہ ملتے نہیں، میں اتنی اچھی اچھی تحریریں لکھتا ہوں، اتنی اچھی اچھی پوسٹیں لکھتا ہوں، اس کو تو لوگ شیئر کرتے نہیں، میرا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی میں رات کو اٹھ کے دیکھتا ہوں، اس پہ بھی کوئی ویوز نہیں ہوتے، اس پہ بھی کوئی لائکس نہیں ہوتے، تو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہی ہمارا رونا دھونا رہتا ہے نا عام طور پہ۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام طاہر فاروقی ہے، اور کچھ عرصے سے غیر حاضری تھی، کوئی 2-3 مہینے 2.5-3 مہینے ہو گئے۔ ہمارے خانزادہ عبدالرحمن یوسف زئی بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ماشاءاللہ فکر کرتے رہتے ہیں، کبھی لکھا کریں، بولتے رہا کریں، اپنا کام کرتے رہا کریں، مالی دا کم پانی لانا۔ پھر ہمارے دوسرے مولانا اکبر صاحب، محمد اکبر صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی قرآن کریم سے تعلق پہ۔ ایک کتاب کا نام ہے آؤ رب سے باتیں کریں، دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے اللہ تو ہے نا۔ تو اسی میں سے ابھی انہوں نے اپنی نیوز فیڈ پہ فیس بک پہ ایک زبردست قسم کی چھوٹی سی تحریر لکھی، تو سوچا کہ اسی سے ہم اپنے کانٹینٹ کا ذرا آغاز کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس نے بڑی تحریک دی مجھے۔ کل عبدالرحمن بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پہ، پھر ابھی مولانا اکبر صاحب کی یہ پوسٹ پڑھی، تو پھر ہم نے کہا بسم اللہ، کیمرہ پکڑا، محمد علی کو بولا کہ یار ویڈیو بناؤ یار، بسم اللہ۔ ایک دوست مولانا اکبر صاحب لکھتے ہیں، ایک دوست کچھ عرصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، اللہ کے رسول کی سیرت پر واٹس ایپ گروپ اور فیس بک آئی ڈی پہ تحریریں لکھتی رہے، پھر خود ہی لکھنا بند کر دیا۔ میں نے ایک دن پوچھا، یعنی اکبر بھائی بول رہے ہیں مولانا اکبر صاحب، میں نے ایک دن پوچھا یار آج کل آپ تحریریں لکھ نہیں رہے، بڑا اچھا لکھتے تھے آپ۔ کہنے لگے لوگ لائکس اور کامنٹس نہیں کرتے، پھر لکھنے کا کیا فائدہ، لوگ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ میں نے کہا پاگل کہیں کہ اپنی صلاحیت، قابلیت اور فکر اور فہم کو دوسروں کے لائکس اور کامنٹس کی کسوٹی پر کیوں رکھ دیا؟ کیا سوشل میڈیا صلاحیتیں جانچنے کا آلہ ہے؟ کیا سوشل میڈیا یعنی کیا یہ بیرومیٹر ہے کہ آپ کی صلاحیت، آپ کی فکر، آپ کا فہم کس درجے کا ہے؟ یہاں تو بدقسمتی سے فکر سے زیادہ فریب کی قدر ہے۔ بات میں وزن کے بجائے لہجے کے شوق اور رنگین ہونے کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں تو سب سے زیادہ پذیرائی ان لوگوں کو ملتی ہے جو میننگ لیس یعنی بے معنی، بے وزن اور بے شرمی پر مبنی کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ظاہر ہے یہ چیزیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ اگر نیلا انگوٹھا یعنی بلو تھم اور سرخ دل ریڈ ہارٹ ہی ہماری صلاحیتوں کا آخری معیار ہے نا، تو پھر وہ تحقیق کرنے والا، وہ محقق، وہ ریسرچر جس نے رات دن محنت کر کے کوئی عمدہ تحقیق پیش کی ہے، کوئی ریسرچ پیش کی ہے، وہ شاعر جس نے زخموں کو لفظوں کا پیرہن دیا، وہ مفکر، وہ فلاسفر، وہ تھنکر، وہ ویژنری، وہ ارادے کرنے والا جس کی فکر نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی، یہ سب تو ہار چکے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں نیوز فیڈ پر وائرل نہیں ہوتی۔ ویسے یہ وائرل کا لفظ ہمیں یاد پڑتا ہے، ہمارے کسی نے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ وائرل تو بخار ہوا کرتا ہے یار، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہ وائرل ہے، وائرل کا تو علاج ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں یار یہ چیز بڑی وائرل ہو گئی۔ خیر بہرحال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پذیرائی کے قابل ہیں، اور یہی بات صلاحیت ہیں، یعنی یہ مفکر، یہ تحقیق کرنے والے، یہ ریسرچر، یہ ادیب، یہ اچھا بولنے والے، اچھے ارادے کرنے والے۔ آگے اکبر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی صلاحیت کا جواب کسی انسان کو نہیں، اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ کتنی پیاری بات کی کہ میں نے اور آپ نے اپنی جو صلاحیت، جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو بولنے کی، لکھنے کی، سوچنے کی، لیڈ کرنے کی، یعنی مختلف صلاحیت اللہ نے دی ہیں، مختلف نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کا جواب کسی انسان کو نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے جو قابلیت دی تھی وہ کہاں صرف کی؟ اگر اللہ نے پوچھا، یقیناً پوچھیں گے ہم نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی تھیں وہ کہاں صرف کی؟ اس کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا، لوگ میری محنت کی قدر نہیں کرتے تھے، میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے فیس بک پروفائل میرے تو چند ہزار بھی جو ہے لائکس نہیں آئے، سبسکرائبرز بھی نہیں تھے، اور جو ہے فالوورشپ بھی نہیں تھی، مونیٹائز بھی نہیں ہوا میرا تو پیج، تو یا اللہ میں اس لیے محنت کی ہی نہیں میں نے۔ تو یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا کہ لوگ میری محنت کی قدر نہیں کرتے تھے، میری بات سنتے اور مانتے نہیں تھے، اس لیے میں نے محنت ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھے یاد ہے یہاں آ رہا ہے، ہمارے دوست بھی استاد بھی ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کے مایناز کوچز کے اندر شمار ہوتا ہے لیڈرشپ کوچ قیصر عباس صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ سمجھاتے ہیں اس انداز سے کہ جب انسان
دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، جب بالکل آخری جو نزع کا جو وقت ہوتا ہے، اس کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا، بالکل آخری وقت ہوتا ہے جب زندگی فلیش بیک کرتی ہے، تو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنی محنت کی، اپنی قدر کی، اپنی نعمتوں کی، اللہ نے جو زبردست قسم کی بے پناہ صلاحیتیں اور ٹیلنٹ دیا، اس کی قدر آپ نے نہیں کی نا، تو وہ مختلف شکلیں بنا کے آپ کے پاس کھڑے ہوں گے اور وہ رو رہے ہوں گے، اور مختلف شکلیں بنا کے آپ کے پاس کھڑے ہوں گے کہ تم خود تو جا رہے ہو، تم خود تو زمین کے اندر جا رہے ہو، ہمیں کیوں اس بغیر استعمال کیے مار رہے ہو، ہمیں کیوں بغیر استعمال کیے مار رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نتیجے کا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نتیجے کا نہیں، محنت اور کوشش کا مکلف بنایا۔ محنت میرے ذمے ہے، کوشش میرے ذمے ہے، نتیجہ میرے ذمے نہیں ہے۔ نتیجے سے ڈیٹیچ ہو جائیں یار۔ سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اور بے شک عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ آیت 41 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو محنت اور کوشش کو خالص کر دیتی ہے، دل سے دنیا کی واہ واہ اور کلکس اور ویوز کی لالچ کو کھرچ کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی نکال کے پھینک دیتی ہے کہ دنیا کی واہ واہ ہو، کلکس ہوں، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، میرے جسے کہیں کہ میرے فین پیج زیادہ چلا جائے، اس کو کھرچ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت اسباب نہ ہونے کا رونا نہیں دیتی، یہ آیت اسباب نہ ہونے کا رونا دیتی ہے، نہ ہی لوگوں کی طرف سے پذیرائی کا انتظار کرنے دیتی ہے، نہ ہی لوگوں کی طرف سے پذیرائی کا انتظار کرنے دیتی ہے، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا استعمال سکھاتی ہے۔ یہ آیت خلوص نیت کے ساتھ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا استعمال سکھاتی ہے، اور سر جھکا کر کوشش یعنی سعی کے راستے پر چلتے رہنے کی ہمت بخشتی ہے۔ ہمارے ذیشان عثمانی بھائی کہتے ہیں بندہ سر جھکا کے لگا رہے یار، اللہ اس نیت اور ارادے کو کوئی رنگ لگا دے گا۔ سر جھکا کے رہنا ہی بس اوقات کسی کام کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ انسان سر جھکا کے چلتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے، اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے، تم نے جو محنت کی تھی، کوشش کی تھی۔ آگے ہمارے اکبر بھائی نے ایک شعر لکھا ہے، اثر کرے نہ کرے، اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولانا اکبر صاحب کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے خانزاد عبدالرحمن یوسف صاحب کو، یوسف زئی صاحب کو۔ انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ، لکھنے لکھانے کا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا کام تربیہ ریلیٹڈ کام ہے، اور پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا ہمارا کام انشاءاللہ۔ اللہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری یہ محنت کو قبول کر لے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لائکس، ویوز اور جو ہے اس سلسلے میں اپنے ٹیلنٹ کی قدر کو نہیں کھوئیں گے، اور ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے، اپروچ بہتر کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں اللہ رنگ لگا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور شہرت اور ریاکاری کے آزمائش سے اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے بھائی طاہر فاروقی۔